سورہ الانعام آیت نمبر 100۔ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنائے ہیں للہ اللہ کے لیے، کنہوں نے؟ مشرکین کی طرف اشارہ ہے، شرکا کچھ شریک، الجن جنوں میں سے، وَخَلَقَهُمْ حالانکہ اس نے پیدا کیا ان کو، کس نے؟ اللہ نے، یعنی یہ جن ہیں، کچھ لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، ان کو رب، یعنی ان کو جیسے رب سے مانگنا چاہیے ان سے مانگتے ہیں، جیسے رب سے ڈرنا چاہیے ان سے ڈرتے ہیں، جبکہ اس کو تو اللہ نے بنایا ہے، کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ جنوں کو بھی مانتے تھے، ان کی پناہ مانگتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے انسان اللہ کی کریشن ہے، اسی طرح سے جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ وہ خرقو، اور انہوں نے تراش لیے، اللہ اس کو بنانا بیٹے و بنات اور بیٹیاں، یعنی انہوں نے گھڑ لیے جنوں میں سے بیٹے بیٹیاں بنا لیے اللہ کے، بغیر علم کے ہیں، یعنی کچھ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، کچھ آگ کو پوجتے تھے، کچھ ستاروں کو پوجتے تھے، اور کچھ ان جنات سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ رب، و تعالی، اور بلند ہے، اما اس سے جو یصفون وہ وصف بیان کرتے ہیں، یصفون یہ واو صاد فا اس کا روٹ ہے، وصفا، یعنی اللہ کو جو کچھ یہ سمجھتے ہیں، اللہ ان سارے شریکوں سے بے نیاز ہیں، اللہ سب شرک سے پاک ہے۔ والارض آیت نمبر 101، بدیع نئے سرے سے پیدا کرنے والے ہیں، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، یعنی اللہ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو، انا کیونکہ یکونو ہو سکتا ہے، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی بیٹا، ولم حالانکہ نہیں، تکن ہے، لہو اس کے لیے، صاحبہ کوئی بیوی، یعنی اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ خالق ہیں، تو مخلوق خالق کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وَخَلَقَ، اور اس نے پیدا کیا، کُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو، وَهُوَ اور وہ، بِكُلِّ شَيْءٍ ساتھ ہر چیز کے، علیم جاننے والے ہیں۔ ذالکم یہ، اللہ ہے، ربکم جو رب ہے تمہارا، لا الہ نہیں کوئی الہ الا ہو مگر وہی، خالقو پیدا کرنے والا ہے، کل شیء ہر چیز، فاعبدو بس عبادت کرو اس کی، وہو اور وہ، علی کل ہر چیز پر، وکیل کارساز ہے، یعنی ہر کام کا انجام اور اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اے لوگو تم اس کی عبادت کرو، تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں تو ہمیں اس حکم کو پورا کرنا ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے وہ ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، چاہے لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی کہیں، لیکن جو ایک صحیح معنوں میں عابد ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ اپنے رب کی بندگی کرتا ہے، کیونکہ عابد کا معنی کیا ہے؟ غلام، عبد کہتے ہیں غلام کو، اور ہمارے خالق کون ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو اب جو نوکر یا غلام اپنے مالک کی بات نہیں سنے گا تو کس کی بات سنے گا؟ اور اس کو کیا درجہ مقام ہوگا جو اپنے مالک کی ہی بات نہ سنے؟ اور پھر وہ غلام کس چیز کا ہوا؟ اس کو اپنے آقا کی بات ماننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب ہمارے گھروں میں بھی جو کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں تو کس کی مانی جاتی ہے؟ ان کی یا ہماری؟ کہ ہر معاملے میں ہم اپنا ڈیسیزن دیتے ہیں، اپنی فیصلہ، اپنی مرضی اس کو بتاتے ہیں، اس کی مرضی، اس کا فیصلہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو اسی طرح سے تو یہ رب العالمین ہیں، انسان ہی نہیں، تمام انسانیت، تمام جنات، حیوانات، زمین و آسمان کے مالک ہیں۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبد کہا ہے، میرے بندے، تو اب ہم اس کی غلامی نہیں کریں گے جس نے ہمیں سب کچھ پرووائڈ کیا ہے، رہنے کو، کھانے کو، سونے کو، چلنے کو، تو اس کی ہم غلامی نہیں کریں گے تو کس کی غلامی کریں گے؟ اور پھر ہم عبد بن ہی نہیں سکتے، ہم غلام بن ہی نہیں سکتے۔ جو اللہ کی غلامی کرتا ہے تو وہ کسی اور کا غلام نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اور باقی ہر ایک سے وہ بے فکر ہو جاتا ہے، اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہے میرا مالک مجھے بچا لے گا، پروٹیکٹ کر لے گا، وہ اپنے مالک کو اپنا محافظ سمجھتا ہے، مجھے گرمی سے، سردی سے، لوگوں سے، ڈر سے، خوف سے میرا مالک میری حفاظت کرے گا۔ تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک
जो उसका गुलाम, जो उसका अब्द है, वो उसको हर चीज़ प्रोवाइड करे। जिस तरह से गुलाम की जो है उसका क्या होता है कि वो अपने मालिक की ग़ुलामी करे, तो मालिक का फ़र्ज़ क्या बनता है कि वो अपने ग़ुलाम की हर चीज़ का ख्याल रखे, उसकी प्रोटेक्शन दे, उसको रहने को, उसको अच्छी सैलरी दे, उसको खाने को, उसकी हर सहूलियत उसको अता करे। तो ये माना है अब्द और मालिक। तो हम सब क्या हैं? अल्लाह के ग़ुलाम हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मालिक हैं। जब हम सही माने में अपना हक़ अदा करेंगे ग़ुलाम होने का, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भी हक़ बनता है कि वो अपने ग़ुलामों को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करे, हिफाजत करे, उनकी हर जो भी उनकी ज़रूरियात हैं उनको वो पूरा करें। तो अल्लाह ताला ही है जो हर चीज़ पर कादिर हैं। ला तुदरिकुहु, आयत नंबर 103, नहीं पा सकती उसको। ला तुदरिक, दाल रा काफ, दरका से है। दरका का माना है यानी दर्जे दराजात के लिए आता है। तो नहीं पा सकती उसको, अलअब्सार बसर की जमा है, प्लूरल है, निगाहें। वहुवा, और वो, युदरिकु, पा लेता है, यानी कोई निगाह अल्लाह को देख नहीं सकती, अल्लाह को पा नहीं सकती। अल्लाह का मुकाम, अल्लाह का दर्जा हम अच्छे तरीके से बयान भी नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं अल्लाह की बड़ाई को बयान? हमारी औकात ही नहीं है। मालूम नहीं अल्लाह ताला उससे कितने आला हैं, जितनी हम बड़ाई उनकी करते हैं अल्लाह ताला उससे बहुत आला हैं। तो कोई इंसान की निगाहें भी अल्लाह को देख नहीं सकती। अपने जिस्म के साथ हम अल्लाह को देख नहीं सकते हैं जब तक कि हमारी मौत नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब आसमानों पर गए थे मेराज के लिए, तो अगर कोई इंसान कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा, तो वो गलत कहता है। आपने अपने जिस्म के साथ, निगाहों के साथ अल्लाह को नहीं देखा, क्योंकि ये अल्लाह ताला की सुन्नत ही नहीं है कि वो किसी को अपना आप जाहिर करे जब तक कि उसका दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म ना हो जाए। तो मौत ही एक ज़रिया है अल्लाह से मुलाकात का। तो कोई इंसान, कोई निगाहें अल्लाह का दीदार नहीं कर सकती हैं। वहुआ, और वो, युदरिक, पा लेता है, अलअब्सार, निगाहों को, यानी अल्लाह देख सकता है। वहुआ, और वो, लतीफ़ुल ख़बीर, और वो बारीक है, बैन है। लतीफ़ का मतलब बारीक, बहन, यानी बहुत बारीकी से देखने वाला, बहुत गहराई से देखने वाली। अल ख़बीर, बाखबर। जैसे आजकल के जो कैमरे हैं जो घरों में लगाए जाते हैं, उससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से हम कहीं का कहीं बैठकर माइक्रोस्कोप से किस तरह से लोग देख रहे हैं। ज़मीन पर एक एक चीज़ को देखा जा सकता है। तो ये माइक्रोस्कोप जिसने बनाया है उसको दिमाग देने वाले अल्लाह ताला हैं। अब जब दुनिया में लोग इतनी इस दिमाग का इस्तेमाल करके इतनी तरक्की हासिल कर सकते हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में सोचिए कि अल्लाह ताला के पास कैसे कैमरे होंगे, कैसी नॉलेज होगी, जो पूरी दुनिया के लोग उसकी नॉलेज को गेन करके इतनी तरक्कियां हासिल कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े उनको ओहदे मिल रहे हैं, जबकि सब कुछ दिया अल्लाह ने है। तो खुद अल्लाह ताला की नॉलेज, अल्लाह की तरक्की, या अल्लाह ताला के पास जो कुछ भी होगा वो किस कदर आला होगा, किस तरह से अल्लाह ताला हमें देख रहे होंगे। हम आज दूर बैठ के कितने ही किलोमीटर, कंट्रियों का कंट्री का चाहे फ़र्क हो, हम आवाज़ सुन सकते हैं अपने ये इंटरकॉम कैमरों के साथ। हम लोगों को कैमरे घूमते हैं, पूरी जगह लोगों को वॉच करते हैं, उनकी नकलो हरकत को देख लेते हैं, जिधर जिधर को लोग जाते हैं। तो कैसे कैसे कैमरेस आगे हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बहुत आगे हैं इन सब चीज़ों से, सबसे आला है। तो अल्लाह ताला क्या है? वहुवल लतीफ़ुल ख़बीर, वो बहुत बारीक बैन है, बहुत बारीकी से देखते हैं। इसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें किस तरह से वॉच कर रहे होंगे, इंसान की नज़रों को, हाँ, उसके एक्शंस को, उसके दिल में छुपे ख़यालात को, हाँ, यानी जो चीज़ें हम इंसान देख नहीं सकते, अल्लाह ताला तो वो भी देख रहे होंगे। हम तो खाली नकलो हरकत देखते हैं, आवाज़ सुन लेते हैं, या यहाँ से बैठ के हम वहाँ बात कर सकते हैं, लेकिन किसी के अंदर नहीं झांक सकते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए है लतीफ़ुल ख़बीर, बारीक बैन और बाखबर। यहाँ पर
قد جاءکم تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس بصائر کھلی دلیل. بصائر کیا ہے؟ بصیرت سے ہے، اور بصیرت کہتے ہیں نفس کی آنکھ، دل کی آنکھ. یعنی دل کی آنکھ جو ہے اس کے اندر علم اور قوت ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو اندر سے گہرائی سے جانتی ہوتی ہے. دل کی آنکھیں تو ان گہرائی سے یا بصیرت کی آنکھوں سے یہاں مراد ہے کہ قد جاءکم بصائر تحقیق آ گیا تمہارے پاس کھلی دلیلیں. یعنی ہم سب کے پاس دل کی آنکھ ہے. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. فمن تو جو کوئی ابصرا دیکھ لے فلی نفسی ہی اپنے نفس سے، یعنی اپنے دل کی آنکھ سے جو دیکھ لے تو اس کے لیے ہی فائدہ ہے. ومن اور جو کوئی عمیہ اندھا بنا رہا عمیون سے ہے فعلیہا تو اس کے اوپر ہے کہ اگر اپنے کوئی دل کی آنکھ کو نہیں کھولتا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر انسان کے اندر بصیرت رکھی ہے، وہ ہر انسان کے اندر ہے، علمی یقینی، یعنی جو اس کے اندر بصارت ہے وہ ہر انسان کے اندر رکھی ہے. لیکن اگر کوئی اپنی اس کوالٹی کو، اس خوبی کو استعمال نہیں کرتا تو پھر اس کا ہی نقصان ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا ہی فائدہ ہے. وما اور نہیں انا میں علیکم تم پر بھی حفیظ نگران، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہر انسان کے لیے قرآن کو اتارا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علمی اور بصارت کی آنکھیں بھی عطا کی ہیں. اب اگر کوئی انسان اس دل کی آنکھ کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ اللہ کے اس کلام کو پڑھتا نہیں یا سمجھتا نہیں تو پھر اس کا اپنا ہی فائدہ اور اپنا ہی نقصان ہے. وما انا علیکم بحفیظ نہیں ہو تم ان پر نگران. اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان پر نگران نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی ان کے اندر ہر چیز رکھی ہے، اچھائی برائی کی پہچان رکھی ہے. لیکن جب انسان کوئی اس کو استعمال نہ کرے، فائدہ نہ اٹھائے جو اس کے کوالٹیز ہیں، تو پھر وہ کوالٹیز کیا ہو جاتی ہیں، ان کو زنگ لگ جاتا ہے. جیسے کوئی بھی مشینری ہے وہ کب سے ہی چلتی ہے جتنا آپ اس کو یوز کریں گے. اگر اس کا استعمال نہیں کریں گے اس کو زنگ لگ جائے گا، یا پھر جو کام اس سے لینا چاہیے وہ کام نہیں لیتے، اور جو کام نہیں لینا چاہیے وہ لیتے ہیں وہ کام. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو بصیرت نفس یعنی دل کی آنکھ اللہ نے ہر انسان کو دی ہے. یہ ایسی آنکھ ہے جس سے انسان چیزوں کی حقیقت دیکھتا ہے، یعنی اوپری چیزوں کو نہیں دیکھتا، لیکن اس کے اندر چھپے فائدے نقصان، وہ ساری چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، اور اس سے ہی انسان مقصد حاصل کرتا ہے. اس کے اندر جو چھپا ہوا چیزوں کے اندر جو فائدہ یا نقصان یا جو مقصد ہوتا ہے یہ کس چیز سے بنی ہے، تو پھر انسان اس کو پا لیتا ہے. جب انسان غور سے کسی چیز کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور بار بار دیکھتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا معنی مقصد کیا ہے، اس کے فنکشنز کیا ہیں. دیکھیے جیسے آپ سمجھ لیں آپ فلی آٹومیٹک واشنگ مشین لے کر آئے، آپ اس کو کیا کریں گے؟ آتے ہی پلگ لگا دیں گے، یا آتے ہی اس میں کپڑے دھونے بیٹھ جائیں گے؟ پہلے لانے کے بعد اس کی جو بک ہوتی ہے مینول، اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے غور سے پڑھا جاتا ہے کہ اس کا سسٹم یا اس کا فنکشنز کیا ہیں، اس کو کس طرح سے آپریٹ کرنا ہے. اور اس بک کو ہم ایک بار نہیں، اس کو 10 بار دیکھتے ہیں، 10 بار پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اس کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اب یہ قرآن جو ہے یہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھنے کے لیے بصیرت کی دنیاوی آنکھیں بھی دی ہے اور بصیرت کی آنکھ بھی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن دیا ہے کہ جو یہ زندگی کا تمہارا سسٹم ہے اس کو کس طرح سے گزارنا ہے، کس طرح سے اس میں رہنا ہے، اس کے لیے اس کتاب کو دیکھو. اور کیسا دیکھو؟ ایسا ویسا نہیں دیکھو، غور سے دیکھو، توجہ سے دیکھو، بار بار دیکھو، بار بار پڑھو، بار بار اس پر غور کرو. تو جو
बसीरत की नज़र से देखेगा, समझने के लिए कि मुझे इससे फ़ायदा लेना है या मुझे इससे अपने कामकाज करने हैं, तो फिर वो उसको हासिल कर लेता है। उसको पता चल जाता है कि इसका मकसद क्या है, क्या माना है और ये किस तरह से इस्तेमाल करनी है और किस तरह से मैं इसको इस्तेमाल करके सक्सेस हो सकता हूँ। तो दुनिया की चीज़ों में तो हम बहुत कॉन्शियस हैं, बहुत समझदार हैं। कोई चीज़ को हम इसी तरह से ज़ाया नहीं करते। पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस कुरान के मामले में हमारी नॉलेज कुछ भी नहीं। इसको समझना या पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं समझते या बार बार उस पर गौर करना ज़रूरी नहीं समझते। फिर इसीलिए है इससे हम अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल नहीं करते। इसलिए बहुत सारे लोगों को बस समझते, क्या समझते हैं, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा, हमारे तो बातें ऊपर से जा रही हैं। तुम अपने दिल की आंख से देखो और बार बार देखो और फिर उसके ऊपर सोचो अल्लाह की एक बात पर, तो तुम्हें अल्लाह ताला खुद ब खुद तुम्हारी बसीरत को जगा देंगे और तुम्हें बातें समझ आने लग जाएंगी। उसमें शौक़, उस दिलचस्पी पैदा करो कि यही मेरे फ़ायदे का है। अगर मैंने इससे फ़ायदा ना उठाया तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो मैं उस फ़ायदे को उठाने के लिए सीरियस होना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, अटेंशन देनी पड़ेगी। लेकिन जो इससे लापरवाही करते हैं या इसको वक्त नहीं देते या इस पर अटेंशन नहीं देते, तो वो दुनिया की ज़िंदगी में तो शायद कामयाब हो जाएं, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी में नाकामयाब, ज़ीरो। वहाँ की प्रोग्रेस तो हो ही नहीं सकती जब तक कि इंसान इस किताब को पूरे तरीके से फोकस्ड नहीं करेगा, इस पर तवज्जो नहीं देगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिए कितनी प्यारी आँखें हैं कि ला तुदरिकुहुल अब्सार, कोई निगाहें पा नहीं सकती उसको, वहुव युदरिकुल अब्सार, लेकिन वो पा लेता है निगाहों को। वो हर एक की निगाहों को जानता है, हर एक के दिलों को जानता है, वो सबको देख सकता है। वहुवल लतीफ़ुल खबीर, देखता ही नहीं, वो तो बहुत बारीक बैन है, बहुत गहराई से देखता है। तुम उस कदर सोच भी नहीं सकते अल्लाह ताला किस तरह से हमें देख रहे होंगे। कितनी 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 नॉलेजफुल है ये आयत। अगर इंसान इस पर कान लगाएगा, तवज्जो से सुनेगा, कुरान उसके हाथ में होगा, तो ये एक आयत इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है, उसकी कितनी अंदर से कमियां निकाल सकती है। अरे 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 अल्लाह ताला देख रहे हैं, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं इतना टाइम अपना ज़ाया करती हूँ, मैं बेफजूल बेमकसद इतने काम करती हूँ, मैं नमाज लेट करती हूँ, मैं कुरान नहीं पढ़ती, या मैं बेफजूल अपनी ज़िंदगी को बेमकसद कामों में लगाई हूँ। तो कितनी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से निकल जाएं और कितने फ़ायदेमंद चीज़ें, फ़ायदेमंद काम या करने वाले काम हमारी ज़िंदगी में आ जाएं। एक आयत, सिर्फ एक आयत इंसान की ज़िंदगी को जन्नत के करीब ले जाए। इतनी पावरफुल, नॉलेजेबल अल्लाह की आयतें हैं। लेकिन उसको समझने के लिए बसीरत की आँख चाहिए, गहराई से, तवज्जो से, बार बार, फिर उसके बाद सोचना, उस पर गौर करना, कुरान को बार बार देखना मुबारक भी है दिल के लिए, जिस्म के लिए, निगाहों के लिए, और इंसान की दुनिया और आखिरत के लिए। ये कोई मामूली किताब नहीं है कि आप एक मिनट में ऐसा हाथ में इधर उधर पेज उल्टाए और आपको याद हो जाए, आपको समझ आ जाए। ये दुनिया की नंबर 1 बुक है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी की नंबर 1 की है, और इसके ऊपर आज फोकस्ड सबसे कम। और जो सिर्फ और सिर्फ खाली किताबें दुनिया की नॉलेज की हैं, उसके ऊपर देखें जितना लोग अपना वक्त लगाते हैं। ज़ाया तो नहीं करूँगी, वो भी नॉलेज है, इल्म कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन जितना इंसान उस पर वक्त लगाता है, जितना उसके ऊपर अपनी एनर्जी लगाता है, जितना उसको बार बार पढ़ता है, वो दुनिया का कामयाब साइंटिस्ट बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है और खूब माल और दौलत हासिल करता है, क्योंकि उसने अपने वक्त को ज़ाया नहीं किया बेफजूल बेमकसद किताबें पढ़कर या बेफजूल चीज़ें देखकर। उसने अपने आप को फोकस्ड किया, एक काम पर, एक मिशन पर लगाया अपने आप को, और उसका अंजाम उसको मिल गया।
اب یہ کتاب دنیا کی واحد نمبر 1 کتاب ہے جو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی۔ اب اتنا وقت کیا اتنی توجہ اتنی اٹینشن ہم اس کو دیتے ہیں جیسے کہ بڑے بڑے سائنسدان اپنے کاموں کو دیتے ہیں؟ جیسے جو لوگ ناسا پر جاتے ہیں، مہینوں سالوں ان کو خالی ٹریننگ ملتی ہے اور پھر اس کے بعد میں وہ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن وہ کامیابیاں صرف دنیا کی ہوتی ہیں۔ تو بتائیں اس طریقے سے توجہ یا غور ہم اس کتاب کے اوپر، اس سے تو ہم بہت جلدی اکتا جاتے ہیں، بہت جلدی ہمارا دل بھر جاتا ہے، پر چھوڑو اتنا پڑھا نہیں جاتا، سر درد ہونے لگ جاتا ہے، آنکھوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے، روز کلاس بہت بار، کتاب اٹھا کر بیٹھنا اس سے بڑا مشکل، نہیں کام کرتے کرتے پڑھ لیں گے۔ اس کے ساتھ ایسا کھیل، ایسا تماشا، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، تمہیں سب واچ کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ، کتنے سیریس ہو تم اس کتاب کے ساتھ؟ ہاں، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ کون بدلہ دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے۔ اگر دنیا میں کوئی نہیں بھی دیا، اللہ تو دیں گے نا، اور اس کی اتنی نالج دیتے جائیں گے، جو جتنا اس پر اپنی صلاحیت یا پھر جتنا اس کو فوکس کرے گا اتنا وہ کامیاب ہوتے جائے گا۔ اسی حساب سے قد جاءکم بصائر، ہاں یعنی ہم سب کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب کو میں نے دے دی بصیرت، تمہارے رب نے تم کو بصیرت کی نگاہ دے دی۔ دل کو بھی ایک آنکھ ہے، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ اس آنکھ کو بہت کم ہم معروف باتوں میں استعمال کرتے ہیں، غیر معروف باتوں میں ماشاءاللہ ہماری آنکھ، ہمارا دماغ پورا چلتا ہے، پورے اندازے پورے صحیح لگا لیتے ہیں، کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا، کون آیا تھا کون گیا تھا، اس میں چائے پی تھی یا پھر یہ کب سے پکی ہوئی ہے، برتن سوکھ گیا، بہت گھنٹے ہو گئے، پورے آئیڈیاز لگا لیتے ہیں ہم۔ کہاں سے لگاتے ہیں؟ یہ جو اندر ایک آنکھ ہے، اس سے ہم سارا کچھ بھانپ لیتے ہیں، جانچ لیتے ہیں، لیکن جہاں پر لگانا چاہیے وہاں نہیں لگاتے۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جو اس کو لگائے گا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ دی ہے، یہ سمجھ دی ہے، یہ نگاہیں دی ہیں، وہ ہے قرآن، تو جو اس پر لگائے گا وہ تو ہو جائے گا کامیاب۔ ومن عمیہ، جو اندھا بن کر گزارے گا زندگی، بظاہر انسان کی آنکھیں تو رہیں گی، ایسا نہیں ہے کہ وہ اندھا ہو جائے گا، لیکن جب انسان اس کو استعمال نہیں کرتا اور دور اندیشی سے کام نہیں لیتا، جنت کو سامنے رکھ کے، اپنی آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کے جو اس کتاب کو نہیں پڑھتا، سمجھتا یا عمل کرتا، تو وہ اللہ کی نظر میں اندھا ہے کہ اس کو آنکھیں رکھ کر بھی وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ ومن عمی علیہ وما انا علیکم بحفیظ، تو آپ ان کو چھوڑ دیں، جانے دیں جہاں یہ جا رہے ہیں، جو یہ کرتے ہیں آپ ان پر نگران نہیں ہیں، آپ کا کام ہے بات بتا دینا، سمجھا دینا۔ اب کوئی انسان سمجھ کر بھی نہیں سمجھ رہا تو چھوڑ دیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم پھیر کر لاتے ہیں آیات، یعنی نشانیاں۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ، یہ بات پہلی بار نہیں آئی آنکھوں کی، بصیرت کی، بہت بار پیچھے سے گزری ہے یہ باتیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جانتے ہیں کہ ان کو بعض ایک وقت میں بات سمجھ نہیں آتی، بعض وقت ان کو بہت مرتبہ سمجھانا پڑتا ہے، اور کئی انسانوں کو ایک بار بھی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن بعض لوگ کیا ہوتے ہیں ان کو بار بار کہنا پڑتا ہے تو سمجھ آتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم پھیرتے ہیں آیات کو، یعنی بار بار دہراتے ہیں تاکہ جس کو نہیں سمجھ آیا اس کو سمجھ آ جائے۔ وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہے درستہ تو پڑھ کر آیا، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم بیان کریں اس کو، کس کو؟ قرآن کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کو واضح کھول کر بار بار بیان کیا ہے، مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، مختلف ایگزامپل بار بار دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، قرآن سمجھنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ لیکن جو اس کو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کو سمجھاتے ہیں، اسی کو سکھاتے ہیں، یعنی درستہ جو ہے کسی کتاب کا پڑھنا یا سکھانا، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کتاب کا
یا تو خود نالج حاصل کرنا یا پھر دوسروں کو سکھانا، وہ ہوتا ہے درستہ۔ اب جو اہل عرب ہیں وہ قرآن کی ساری باتوں کو، ساری دلیلوں کو جانتے تھے، پڑھتے تھے، ان کی تو زبان تھی، اور پھر اس کے باوجود وہ کیا تھا؟ مانتے نہیں تھے، مانتے نہیں تھے اللہ کی باتوں کو، لیکن جانتے سب کچھ تھے، ان کو پتہ سب کچھ تھا کہ ہاں یہ واقعی صحیح ہے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر اس کے بعد میں تمام لوگوں کو سکھایا، لیکن پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا، تاکہ لوگ اس کو مان لیں، سمجھ جائیں، اور اللہ تعالیٰ جو سکھانا چاہتے تھے وہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا۔ اتباع، پیروی کیجیے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ماں جو اوحیا، وہی کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، یعنی جو آپ کو من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کی پیروی کریے۔ لا الہ الا ہو، بس کوئی نہیں الہ سوائے اللہ کے، وعارض، اور اعراض کریں، اگنور کریں، عن المشرکین، مشرکوں سے، یعنی جو نہیں ماننے والے ہیں ان کی باتوں سے اعراض کریں۔ جو اہل مکہ تھے وہ کس چیز کو اگنور کرتے تھے، کس چیز کا اعراض کرتے تھے؟ وہ اس چیز کا اعراض کرتے تھے اہل مکہ کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے ایک رومی غلام تھا وہاں پر، کہ یہ اس کی زبان ہے، اس کی کتاب ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے، اور اس سے سیکھ کر آپ چھپ چھپ کر سیکھتے ہیں اور پھر ہم کو سکھاتے ہیں، یعنی ہمیں وہ باتیں بتاتے ہیں۔